رانا صاحب ذرا گورنمنٹ سے شروع کرتے ہیں. واٹ از دا گورنمنٹ پلان؟ دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے چیزیں بتائیں، بہت مشکل حالات ہیں، ایل سیز کے ایشوز ہیں، ٹریڈرز جو ہیں وہ ناراض ہیں، لیکن یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. اور جی بالکل، کیونکہ ایک بالکل آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بہت ایک لو لیول کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن یہ بلڈ اپ ہوں گے. رستہ جو ہے وہ ہم نے یہ اس طرح بلڈ اپ ہوں گے جس طرح 6 جنوری کو پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا 3 دن میں وہ آ رہے ہیں آئی ایم ایف والے. آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ آج 19 تاریخ. کس پہ آ رہے ہیں؟ سائیکلوں پہ آ رہے ہیں. ڈیلے ہوا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام، لیکن ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کریں گے. اور یہ جو آپ Have you decided؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی بحث چل رہی ہے آپ کے نہیں. دیکھیں اب صرف بحث یہ چل رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کہاں ٹویک کرنے کی ضرورت ہے پرائسنگ کو، کہاں آپ نے کریکشن لانی ہے، اگر یہ جو نئے ٹیکسز لگنے ہیں وہ کس طرح لگنے ہیں. یہ اس پلان کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اگر آپ سپٹمبر میں آپ کے منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹس نہ دیتے کہ واٹ نانسنس ربش ٹائپ باتیں ہو رہی تھیں آئی ایم ایف کی طرف سے، اگر آپ کا بریک نہ ہوتا، سپٹمبر میں آپ کے ٹارگٹس وغیرہ بھی ٹھیک تھے، اکتوبر میں آپ کا 250 بلین شارٹ فال ہو گیا، تو اگر آپ نے ریویو کروا لیا ہوتا سپٹمبر میں تو شاید اب رگڑا اتنا نہ پڑتا. دیکھیں وہ تو دار صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پہلا کوارٹر تھا اس فائنینشیل ایئر کا ہم آن ٹارگٹ تھے اور ریویو ہو جانا چاہیے تھا. وہ اب علیحدہ بحث ہے وہ کیوں نہیں ہوا، کیا ہوا. ہمیں تو اس بحث میں لائٹن کر دینا کیوں نہیں ہوا. دیکھیں ہو جانا چاہیے تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف شاید جو پرانا ڈسا ہوا تھا پچھلی حکومتوں کا، یہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، کہ ان کو ٹرسٹ نہیں تھا کہ یہ اگر اس کوارٹر کے ٹارگٹ پورے بھی ہو گئے ہیں تو نہیں آپ پورے فائنینشیل. آئی ایم ایف کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو I'll be very honest، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں because obviously وہ آن ریکارڈ اس طرح بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جتنے ڈیلیز ہوئے ہیں یہ انڈیسائسونیس گورنمنٹ کی ہے، ہم آنے پہ تیار تھے. اچھا میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیں مالک صاحب وجہ کیا تھی؟ دیکھیں فلڈز آئے، اس سے $30 ارب کا نقصان ہوا، دیٹ از آن ریکارڈ ایک چیز ہے. ہماری کوشش اس سے پہلے ہم نے بہت سارے اقدامات لیے جو آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق تھے، جو ان کی حکومت پی ٹی آئی نے کیے، وہ ہم نے اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کی. فوری طور پہ فردر جو ہے وہ بوجھ ڈالنا عوام پہ فلڈز کے بعد ہمیں نہیں لگا کہ یہ ٹھیک ہے. اگر آپ 3 ماہ آپ کی گورنمنٹ آئی سال کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں سے 3 ماہ اگر آپ اپنے ڈیسیژنز ڈیلے کریں گے نہیں، دیکھیں تو آپ کا لگژری ہے ڈیسیژنز ڈیلے کرنے. دیکھیں ہم عوام کے اوپر ایک دم سے فلڈز کے بعد اور پرائسز کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دیتے، تو ہم نے بھی اس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ ہمیں فرینڈلیز کے ذریعے جو ہے وہ سپورٹ مل جائے. وہ ڈیلے ہوئی، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن آگے موونگ فارورڈ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کریں گے. اور جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، جو یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، بالکل دیکھیں ہمیں لگانے پڑیں گے پرائسز، گیس کی ہمیں انکریز کرنی پڑیں گی، شاید بجلی میں بھی کرنی پڑے، ہمیں پیٹرول کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں کرنی پڑیں. لیوی میں جائیں گے کہ جی ایس ٹی لگائیں گے؟ یہ چیزیں ابھی اناؤنس جب ہوں گی تو عوام کے سامنے آ جائیں گی. اس پہ فیصلے ابھی فائنل جب ہوں گے اٹ ول کم. لیکن جب یہ اناؤنس ہوگی تو ہمیں انفلوز جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ سارے آن لائن آ جائیں گے. تو یہ جو لیول آف ریزروز ہے یہ امپروو ہو. مالک صاحب پہلے انفلیشن پہ آ جاتے ہیں. اب جو گیس پرائسنگ ہے وہ 2 دفعہ جو ہے وہ اوگرا جو ہے اس کی ریویژن بھیجتا ہے حکومت کو. ایک جنوری میں بھیجتا ہے، ایک شاید جولائی کے شروع میں بھیجتا ہے. اور 2020 سے گیس پرائسنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے انکریز نہیں کی. ہمارے اس میں 8 مہینے نکال لیں، ہم نے بھی نہیں کی. ابھی 11 جنوری کو پھر انہوں نے آپ کو بھیجی ہوئی، آپ نے ابھی بھی نہیں چھیڑی. 19 جنوری ہو گئی. ہاں نہیں، ہم اب کرنے لگے ہیں اس کو. لیکن 1400 ارب کا جو خسارہ تھا گیس کے اندر جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، وہ پی ٹی آئی نے کریٹ کیا. وہ اس کو 3.5 سال میں 3.5 سال میں دیکھیں، اور 2 مہینوں 8 مہینوں میں آپ نے اس میں 200 ارب ایڈ کر دیا. چلیں دیکھیں، لیکن ہم نہیں ہم اب کریکشن کرنے جا رہے ہیں ادھر اس فلو کو. نہیں اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. انفلیشن پہ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں جب آپ الیکٹریسٹی کی بیس پرائز کو نہیں چھیڑیں گے اور ہمیں کریکشن لانی پڑے گی، جب ہمیں پیٹرول کو 150 روپے سے 250 پہ لے جانا پڑے گا تو انفلیشن آئے گی. روپیہ بھی ڈی ویلیو ہوا. تو یہ ہم نے کریٹ نہیں کیا، یہ 8 مہینے کی کاروائی نہیں ہے، یہ 3.5 مہینے کا بیگیج ہے، اور اس سے پہلے کا بھی بیگیج ہوگا. لیکن وہ بیگیج ہم نے دیکھیں، ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو جب ریوائیو کیا تو ہمیں وہ کریکشنز کرنی پڑی جو انہوں نے نہیں کی، 1.5 سال میں نہیں کی، وہ ہمیں اکٹھی کرنی پڑی. ہاف ہارٹڈ میجرز زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. اگر آپ کو پیٹرول میں کہتا ہوں 300 روپے بھی کرنا پڑتا، اگر آپ آج سے 3 ماہ پہلے کر دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے. آپ 2 قدم لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں کرنا، چلے 4 گالیاں پڑیں گی، ہم نے 6 نہیں کھانی.
बेहतर नहीं था कि 8 गालियां खा लेते, एटलीस्ट इकोनॉमी संभलती तो सही। देखें, बात यह है कि हमें वी आर श्योर, द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि IMF इज द वे फॉरवर्ड, उस पे फैसले हो रहे हैं। कल भी मीटिंग हुई, आज भी हुई। ये जो क्राइसिस अभी जो नजर आ रहा है ये आर्जी है। ये कब क्लियर हुए थे? अभी मैंने ब्रेक लेना है। सितंबर से आप लोग बाहर हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 माह हो गए हैं, अभी तक फिर कौन क्लियर नहीं है? हम बाहर नहीं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। हम बाहर नहीं थे, IMF से कोई कुट्टी नहीं होगी थी दरमियान में। थ्रू आउट हम उनसे इंटरैक्ट करते रहे हैं, हम उनको फ्लड की सिचुएशन पे आगाह करते रहे हैं। डज इट मैटर कि आप लोग, आप शायद मैं कहता हूँ रोज बैठ के आप कैवियर भी खाएं उनके साथ। Was the program derailed or not? Is the program on track or not? Program is not on track. देखिए, नहीं, something changed. There was a $30 billion hit on the economy. We tried to pitch कि ये भाई ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है. We can't go on as a business as usual. एक पाकिस्तान को धचका पड़ा है कुछ चीजों के ऊपर, हम ये नहीं, हमें स्पेस दो कि हम इन चीजों को स्टैगर करें। तो वो चीजें हमारी डिबेट चली जिसकी वजह से ये जो डिले आपको नजर आया। फिर देखें, हमारी कंसिडरेशन थी कि हमें इनफ्लोज आने हैं। दार साहब ने भी उनका जिक्र किया, ऐसे कुछ नहीं होगा। देखें, मैंने जिस तरह कहा, ये एक आर्जी तकलीफ है बिकॉज ऑफ डॉलर शॉर्टेज। ये कवर हो जाएगी जब ये जो मेजर्स हम लेने जा रहे हैं जब वो अनाउंस होंगे। IMF का प्रोग्राम जब ये अगर डॉलर कैसे बढ़ेगा अगर आपकी नहीं आते रेवेन्यूज ही, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता, तो लोन्स वाले डॉलर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने दुनिया की जो GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी इस साल के लिए 4.5% थी, वो अब डाउनग्रेड होकर 2% हो गई है। तो एक तो दुनिया में भी रिसेशन चल रहा है। तो और प्लानिंग कमीशन को बताएं ना। और जो मुल्क हैं, जो मुल्कों की हुकूमतें हैं, वो ग्रोथ रेट की तरफ इस वक्त नहीं भाग रही, वो इन्फ्लेशन को टैकल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कह रहा है 5% की क्यों गुड्डी उड़ा रहा है? मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा है, मैंने नहीं देखी ये रिपोर्ट अभी जो है, बट मैं जनरली स्पीकिंग आई डोंट थिंक वील बी अचीविंग 5%। देखें, बात we know you won't be achieving 5%. Your planning commission is saying and making projections based on that. मैं I'll have to go through that and then I can comment on it. देखें, लेकिन हकीकत ये है कि ये बिल्कुल हमें एहसास है कि इस वक्त तकलीफ है, इंपोर्ट के इश्यूज हैं, और लेकिन ये हम लोगों ने जिस तरह एक्सपोर्टर्स को अब हमने जो है मेकिंग श्योर कि उनको प्रायोरिटी मिले, उनके मसाइल हल हों, चाहे वो रिफंड्स के हैं या LCs खुलने के हैं, तो हम इस चीज़ को कर रहे हैं। और ये होना मसला इनफ्लोज के साथ ही ठीक है, विच विल हैपन विद द IMF। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। वी विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी सून। ये एक आर्जी डिप है, लिक्विडेट सून इज डेज एंड वीक्स, नॉट मंथ्स। आपके पास 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल पड़ा हुआ है, दैट्स इट। तो देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर ये इनफ्लोज जो हैं आना शुरू हो जाएंगे, एज सून एज ये जो करेक्शन लेने की जरूरत है वो अनाउंस हो जाती है।